اس کو میں نے انہی لوگوں سے لیا ہے، اس کتاب کا ترجمہ بریلوی مکتب فکر کے لوگوں نے کیا ہے، کسی سلفی عالم نے نہیں کیا۔ اس کے مصنف ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سنتے تھے، آج دیکھ لیجئے، اسی کتاب کے مصنف ہیں۔ اور ایک کتاب ہے فتوح الغیب، اور ایک کتاب ان کے الفتح الربانی۔ 3 کتابوں کے مصنف ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل فرمائے۔ اس میں اس کتاب کے اندر 98 صفحات، یہ دیکھیے، حکیم شرف قادری نقشبندی، اس کتاب میں 95 صفحات میں یہ حضرت جو اس کتاب کے مترجم ہیں، انہوں نے 95 صفحات اپنی طرف سے لکھے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے ایڈریس بھی لکھا ہے اور اپنا نام بھی لکھا ہے۔ اتنے صفحات، 94-95 صفحات انہوں نے شیخ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ساری گندگی کو بھرا ہے جو شیخ نے نہیں لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو نہیں لکھا ہے، یعنی شرکیہ عقائد، تصوف، اولیاء، ولایت، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ولایت سے بڑا ابدال، قطب، ان ساری چیزوں کو یہ حضرت لکھے ہیں۔ یہاں سے صاحب کتاب کا جو عنوان شروع ہوتا ہے ایمان اور اسلام کے باب سے، صاحب کتاب نے جو کتاب لکھی ہے، لیسن جو چیپٹر شروع ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دین اسلام سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو اسلام کو ویسے ہی مانو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ نماز کے باب میں حضرت آتے ہیں، یہاں دیکھیے، نماز کے مستحبات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کا مسئلہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین، اور اس مترجم کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑی کرے، لکھا ہے اس نے، آمین زور سے بولنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا مسنون ہے، لکھا ہے، اقامت میں قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہیں گے، باقی کلمات کو 1 بار کہیں گے، اس کتاب میں لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، جس کا ترجمہ کسی بریلوی مکتب فکر کے عالم نے ہی کیا ہے، یہ کسی سلفی عالم کا ترجمہ کیا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ حضرت جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں لاسٹ میں؟ یہاں انہوں نے جب رفع الیدین کا مسئلہ، عیدین میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں، اور دوسری تکبیروں میں 5، دوسری رکعت میں 5 تکبیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن یہ شیخ لکھتے ہیں کہ احناف کے فقہ میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی، 6 تکبیریں کہی جائیں گی۔ نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں، یعنی شیخ کے ساتھ خیانت، شیخ کے کتاب کے ساتھ خیانت، ان کے عقیدے کے ساتھ خیانت۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آمین کہا جائے گا۔ نماز کے مسئلے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے لکھے ہیں، اس میں یہ مترجم، ٹرانسلیٹر نیچے لکھتا ہے کہ شیخ کا موقف ایسا ہے، لیکن فقہ حنفی میں ایسا کیا جائے گا، جو اصل کتاب سے الگ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، پورا دن گزر جائے گا اگر اسی پہ بحث کریں گے۔ بہرکیف شیخ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 میں آپ کا انتقال ہوا، آپ وہیں مدفون ہوئے۔ اب ہم تو سمجھ گئے کہ شیخ کا عقیدہ کیا تھا۔ شیخ کا عقیدہ کیا تھا؟ 3 کتابوں کے مصنف ہیں، تینوں کتابوں میں توحید و سنت پہ خوب لکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی آپ خود کرنے والے تھے، اسی لیے تو ولی ہو گئے۔ مشرک ولی ہوتا ہے؟ مشرک ولی نہیں ہوتا، اور ولی اللہ کے تھے۔ وہ کس کے تھے؟
ولی آدمی کس کا ہوتا ہے؟ نبی پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، لیکن ولی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دلائل اسی ایک آیت کو پورے قرآن میں ایسا لگتا ہے کہ اولیاء کے اوپر ایک ہی آیت ہے قرآن میں، باقی کوئی آیتیں نہیں ہیں۔ آپ ولی تھے، ہر مومن متقی ولی ہے۔ اس مسئلے کی پہلے وضاحت کر لیجئے، اگر آپ مومن ہیں، موحد ہیں، متقی ہیں تو آپ بھی ولی ہیں۔ یہ کتاب اللہ کے پاس ہے کہ اس کتاب میں وہ ولی کسے لکھتا ہے، کسے نہیں لکھتا ہے۔ ولی کی پہچان اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں میں ولی کسے بنا دیا گیا ہے؟ اصل میں مسلمانوں کی تعلیم کی کمی، علمی کمی کی وجہ سے جس کے بال بڑھے ہوں، جس کی داڑھی بڑھ گئی ہو، جس کے لباس گندے ہوں، جس کے منہ سے لار ٹپک رہا ہو، جو کہیں چوراہے پہ بیٹھا ہو، کسی سے بات نہ کرتا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، اس کا جسم صاف نہ ہو، پلید ہو، ناخن بڑے ہوں، اسے یہ دنیا ولی سمجھتی ہے۔ یعنی یہ جاہل مسلمان اسے ولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولی وہ ہے جس کا ظاہر بھی صاف ہو اور باطن بھی صاف ہو، جس کی ظاہر بھی صفائی پسند ہو اور باطن بھی، یعنی اس کا جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، اور دل شرک و بدعات کی غلاظت سے پاک ہو، وہ ولی ہے اللہ کے پاس۔ موحد ہو، مسلمان ہو لیکن موحد ہو، وہ ولی ہے اللہ کے پاس، اور اسے تمام دنیا کے لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، وہ ولی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے کسی نیک بندے کو جا کر کے ولی بنا کے اس کے قبر کو اس پہ گنبدیں بنا کے اور اس پہ نقش و نگار بنا کے وہاں جا کے چنری باندھو اور چنی باندھو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کا، اور خود اللہ رب العالمین نے کہا سب سے بڑی بات، ولی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ ولی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد آپ کی پیٹھ سے آپ کی پوری ذریت کو باہر نکالا، پوری ذریت، اس میں عبد القادر جیلانی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہم بھی تھے، قیامت تک آنے والے تمام انسان تھے، سب کی روحیں تھیں۔ حضرت آدم کی پشت پہ ہاتھ پھرایا اور تمام ذریت کو اللہ نے باہر نکالا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 پہ 2 میں کیا ہے، اور ساری ذریت کو باہر نکالا، نکال کر کے اللہ نے ان سے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، دنیا میں جاؤ گے، روزی میں دوں گا، عبادت کس کی کرو گے؟ کھانا میں دوں گا، اولاد میں دوں گا، شفا میں دوں گا، ساری نعمتیں دنیا میں جاؤ گے تمہارے لیے مہیا کروں گا، بتاؤ سجدہ کس کے سامنے کرو گے، رکوع کس کے سامنے کرو گے؟ سب نے کہا اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف آپ ہی کے سامنے سر جھکائیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ آج دیکھو مسلمان کہاں کہاں سر جھکا رہا ہے۔ یہ 170 پر 2 نمبر کی آیت سورہ اعراف میں، یہ اس وقت اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اسی اقرار کی وجہ سے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی روح جس جسم کو لے کے دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اس کی روح نے اللہ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ اے مولا دنیا میں جانے کے بعد یہ سر جھکے گا تو صرف تیرے، وہی تو ولی ہے۔
جس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکے وہی ولی ہے۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، ایمان مضبوط کر لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم مجھے اپنا ولی بنا لو، میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا۔ جی یہ کیسا لگ رہا ہے؟ قرآن کی آیت جو پڑھتے ہیں سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ پورے مسلمانوں کو لگتا ہے، یعنی سمجھا دیا گیا ہے، ان مزاری قبوریوں نے مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے کہ قرآن میں اولیاء جس آیت میں آیا ہے یہ صرف ایک ہی آیت ہے قرآن میں، دوسری آیت نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ایسی ہے جس میں اور اس ولی سے مراد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سردار اولیاء۔ میں نے بتا دیا کہ سردار اولیاء کون ہے۔ سردار اولیاء عبد القادر جیلانی سے پہلے لاکھوں گزر چکے ہیں، جن کا نام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے کے دنیا میں بتا دیا ہے، اور صحابہ کرام سے بڑا ولی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میرے ولی بن جاؤ، مجھے اپنا ولی بنا لو، میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہی ہے ولایت، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے اس میں جو